ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 8 کی یونٹ نمبر 1 دی جسٹس آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف جو سبق ہے، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن، اس کی ووکیبلری اور کوشچن آنسر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹرانسلیشن کی طرف۔ دی جسٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ ان دی قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کمانڈز بلیورز، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی ایک آیت ہے۔ او بلیورز، اے ایمان والو، اسٹینڈ فارم فار جسٹس ایز وٹنسز فار اللہ، عدل و انصاف پر مضبوطی سے کھڑے رہو اور اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ایون اف اٹ از، چاہے وہ ہو، اگینسٹ یور سیلفس، تمہارے خلاف، یور پیرنٹس، تمہارے والدین کے خلاف، اور کلوز ریلیٹیوز، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو، تو سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بی دے رچ آر پور، وہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ از بیسٹ ٹو انشور دیئر انٹرسٹ، جو اللہ ہے وہ دونوں کے ساتھ، امیر ہو یا غریب، اللہ کو دونوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ سو ڈو ناٹ لیٹ یور ڈیزائرز کاز یو ٹو ڈیویٹ فرام جسٹس، اس لیے تم نفسی خواہشات کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اف یو ڈسٹارٹ دی ٹیسٹیمنی اور ریفیوز ٹو گیو اٹ، اگر تم توڑ موڑ کے شہادت کو بیان کرتے ہو، مطلب شہادت کے اندر کوئی توڑ موڑ کرتے ہو، اس کو بیان کرتے ہو یا اسے دینے سے انکار کرتے ہو، دین نو دیٹ، تو پھر جان لو، اللہ از سرٹنلی آل اویئر آف واٹ یو ڈو، اللہ یقیناً ہر بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم abided by Allah's commands۔ abide by کہتے ہیں کہ فالو کرنا، وہ جو ہے وہ اس چیز کی پیروی کرتے تھے، اللہ کے احکامات کی۔ ایون بیفور ہی واز انٹرسٹڈ ود دا ڈیوٹی آف نبوت، حتیٰ کہ ان کو سپرد نہیں کی گئی تھی، چونکہ نبوت ان کو جو ملی تھی وہ 40 سال کے عرصے میں ملی تھی، تو اس سے پہلے جو 40 سال ان کی عمر گزری تھی تو وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے تھے۔ جسٹس واز انسٹلڈ، انسٹل کہتے ہیں کہ ان کے جیسے اندر کٹی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی شروع سے، جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت سے جزو تھا، تو جو انصاف تھا وہ ان کی جزو تھا، ان ہم، ان کے اندر، ایز اے رزلٹ آف ڈیوائن ٹریننگ، تو وہ ڈیوائن کہتے ہیں خدائی، تو خدائی تربیت کی وجہ سے یا تربیت الہی کی وجہ سے وہ جو انصاف تھا وہ ان کی زندگی کا ایک جزو تھا، پہلو تھا۔ فرام دی ٹائم آف ہز چائلڈہڈ، ان کے بچپن ہی کے وقت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ آؤٹ سائڈ دی مورل ڈی جنریشن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے رہے آؤٹ سائڈ، باہر، جو مورل ڈی جنریشن تھی، اخلاقی زوال تھا، آف دی سوسائٹیز، معاشروں کا، ان دا ایج آف اگنورنس، زمانہ جاہلیت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، انصاف نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اس سے دور رہے۔ ہی اپوزڈ آپریشن اینڈ انجسٹس ان ہز یوتھ، اپنی نوجوانی ہی میں انہوں نے کیا کی؟ مخالفت کی۔ اپوز مخالفت کرنے کو کہتے ہیں، اور سیکنڈ فارم ہے یہاں پہ مخالفت کی، آپریشن ظلم کو، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کی۔ اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وسلم جوائنڈ دی پیکٹ آف سوشل جسٹس، جو معاشرتی انصاف کا معاہدہ تھا اس میں انہوں نے شمولیت کی، جس کا نام تھا حلف الفضول اینڈ ایسوسیشن، جو کہ ایک انجمن یا تنظیم تھا جس کا نام تھا حلف الفضول، جو کہ کیا کرتا تھا؟ معاشرے کے اندر انصاف لانے کے لیے بنایا گیا تھا، تو ان کو انہوں نے جوائن کیا۔ فارم فار فیئر کمرشل ڈیلنگ ان پری اسلامک مکہ، اسلام سے پہلے جو مکہ میں دور تھا اس کے اندر یہ معاہدہ تھا حلف الفضول، جس کا کام کیا تھا؟ فیئر کمرشل ڈیلنگ، جو ہے منصفانہ تجارتی لین دین۔ حلف مینز اوتھ، حلف کا مطلب ہے حلف لینا، اوتھ۔ فضول مینز پیپل ود ورچیو، کہ وہ لوگ جو عظیم ہیں، فضیلت والے، جو نیک لوگ تھے، تو ان کو اس کمیٹی یا ایسوسیشن میں شامل کیا گیا تھا، جن کا کام تھا کمرشل ڈیلنگ میں فیئرنیس لانا۔ بیفور اسلام، اسلام سے پہلے، جسٹس سسٹم واز ناٹ بیسڈ آن اے ساؤنڈ فاؤنڈیشن امانگ دی عربز، اسلام سے پہلے جو نظام انصاف تھا، انصاف کا نظام تھا، وہ
مضبوط بنیادوں کے اوپر نہیں تھا عربز کے درمیان۔ تو امنگ جو ورڈ یوز ہوا ہے جس کا مطلب ہے درمیان، تو یہ اگر بہت زیادہ چیزوں کے درمیان ہو تو ورڈ امنگ یوز ہوتا ہے، اگر دو چیزوں کے درمیان کچھ آپ نے لفظ یوز کرنا ہو تو پھر بٹوین استعمال ہوتا ہے۔ There was no written law to be taken as a basis for implementation۔ کوئی جو ہے تحریری قانون نہیں تھا، آئین نہیں تھا جس کو بنیاد بنا کر کوئی اس کی عمل درآمد کی جائے یا اس کو لاگو کیا جائے۔ Therefore اس لیے resolving conflicts جو جھگڑے ہوتے تھے، تصادم ہوتے تھے، ان کو حل کرنا was left to the discretion of judges۔ وہ جو ہے ججز جو ہوتے تھے، منصف جو ہوتے تھے، ان کی صوابدید یا جو ان کا امتیازی اختیار ہوتا ہے اس پہ جو ہے رہ جاتا تھا کہ ان کی مرضی ہے، وہ جیسا فیصلہ دیتے ہیں اپنی مرضی کا دے دیں، تو کوئی قانون اس لیے نہیں تھا وہاں پہ۔ However تاہم the decision was not absolute۔ جو فیصلہ ہوتا تھا وہ مکمل یا مطلق نہیں ہوتا تھا۔ Because the powerful might not conform to judgments against them۔ کیونکہ جو امیر ہوتا تھا وہ نہیں اس کے مطابق اگر فیصلہ نہ آئے، ججمنٹ اگر فیصلہ نہ آئے تو وہ اس کے خلاف ہو سکتا تھا۔ فار دس ریزن اسی وجہ سے دی ویک were usually found guilty۔ تو اسی وجہ سے جو غریب ہوتے تھے وہ عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً جو ہے وہ مجرم ٹھہرتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسڈ دی جسٹس سسٹم آن دی پرنسپلز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی ایک ایسے انصاف کے نظام کی، آن دی پرنسپل آف گیونگ اے پرسن ہز اور ہر ڈیو، ان اصولوں کے اوپر کہ کسی بھی شخص کو اس کا حق ملے، نو میٹر واٹ ایور ہز یا ہر اسٹیچر میں بھی۔ اس سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ اس کا مقام معاشرے کے اندر کیسا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، ڈومیننٹ اور اپریسڈ، غالب ہے یا مغلوب ہے، یا وہ مظلوم ہے یا غالب ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں تھا جو اصول انہوں نے بنائے تھے۔ ڈیورنگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اے کاٹیج واز بلٹ آن دا پیس آف لینڈ، ایک کوٹھڑی، کاٹیج کہتے ہیں چھوٹی جھونپڑی جو ہوتی ہے، وہ تعمیر ہوئی تھی ایک زمین کے ٹکڑے پہ، بلانگنگ ٹو ٹو برادرز، جس کا تعلق دو بھائیوں کے ساتھ تھا۔ دی ہائرز ڈسپیوٹیڈ دی آنرشپ آف دی کاٹیج، جو وارث تھے، ورثاء تھے، ڈسپیوٹ کہتے ہیں تنازع کرنا، متنازع بنانا، انہوں نے جھگڑا کیا یا تنازع کیا اس زمین کی یا جھونپڑی کی جگہ کی ملکیت پہ۔ They went to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم to resolve the issue۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے۔ The beloved رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم assigned حضرت حذیفہ بن یمان to handle the case۔ انہوں نے منتخب کیا یا سونپا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اس جو کیس ہے اس کی ذمہ داری وہ لیں، حذیفہ بن یمان۔ حضرت حذیفہ went to the site of the cottage for investigation۔ حضرت حذیفہ جو ہے وہ اس جگہ پہ گئے، سائٹ کہتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ جھونپڑی بنی ہوئی تھی، اس جگہ پہ گئے، فار انویسٹیگیشن، تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے۔ ہی مطلب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ، ریکارڈ کیا مطلب قلم بند کیا، کہیں لکھی بیانات کو، آف ویریس پیپل، مختلف لوگوں کے، ٹک ایویڈنسز، شہادتیں لی، فرام وٹنسز، گواہوں سے، اینڈ پریزنٹڈ، اور پیش کی، ہز ڈیسیجن، اور پیش کیا ہز ڈیسیجن، اپنا فیصلہ، ٹو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ پیش کیا، فار ہز اپروول، اس کی منظوری کے لیے۔ ہی کنسیڈرڈ دی ڈیسیجن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو فیصلہ تھا ان کا اس کا جائزہ لیا، اینڈ اپرووڈ اٹ، اور اس کو منظور کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ جو فیصلہ انہوں نے دے دیا تھا اس کو بس پاس کر دیا، بلکہ اس کا خود جائزہ لیا کہ کیا یہ انصاف کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ ان دی انسٹیٹیوشن آف جسٹس، وہ جو ادارہ تھا انصاف کا، اسٹیبلش بائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا۔ دی جج میکس ڈیسیجن اکارڈنگ ٹو دا ایویڈنس، جو منصف تھا، جو جج تھا، وہ فیصلہ کرتا تھا کس کے مطابق؟ گواہی کے مطابق، شہادت کے مطابق۔ تس اسی وجہ سے a wrong cannot be made right with his decision، جو غلط تھا وہ صحیح نہیں ہو سکتا تھا ان کے فیصلے کے ساتھ، کیونکہ فیصلہ تو گواہوں کے اوپر ہوتا تھا، تو گواہ جو ہے یہ شہادتیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، شہادت کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ فار دس ریزن، اسی وجہ سے، فالس وٹنسنگ اینڈ پریزنٹنگ انفاؤنڈنگ ایویڈنس، اسی وجہ سے جو فالس وٹنسنگ ہے، جھوٹی گواہی ہے، یا جو پیش کرنا ہوتا ہے انفاؤنڈیڈ ایویڈنس، بے بنیاد ثبوت کو،
اور اسٹرانگلی فاربیڈن، وہ سختی سے منع ہے اسلام کے اندر اور اسلامی نظام کے اندر۔ ڈیسیونگ اے جج ٹو گیٹ اے ڈیسیجن ان ونس فیور، جو ہے دھوکہ دے کے کسی بھی جج کو فیصلہ لینا اپنے حق میں، اپنی حمایت میں، از ریفر ٹو ایز اے پیس آف فائر بائی دی بلاوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ٹکڑا کہا ہے، مطلب کہ جہنم کہا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو بندہ جھوٹ بول کے یا جج کو دھوکہ دے کے فیصلہ اپنے حق میں لیتا ہے تو اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ دی ہولی قرآن انسٹرکٹس دی مسلم ٹو مینٹین جسٹس، جو قرآن پاک ہے اس نے ہدایت دی ہے، انسٹرکٹ کہتے ہیں ہدایت، تو ہدایت دیتا ہے مسلمانوں کو ٹو مینٹین، کہ وہ برقرار رکھیں یا برتیں انصاف، ایون وین ڈیلنگ ود دیئر اینیمیز، حتیٰ کہ جب وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہوں تو اس وقت بھی انصاف کریں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، بی مینٹینرز آف جسٹس اینڈ بیئرر آف وٹنس فار دی سیک آف گاڈ، تم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ حق پر قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ لیٹ ناٹ ہیٹرڈ آف اے پیپل انسائٹ یو ٹو ایکٹ انجسٹلی، کسی قوم کی جو ہے وہ نفرت کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ سے تمہیں خلاف عدل کے خلاف جو ہے آمادہ نہ کر دے۔ اس کے بعد ہے بی جسٹ دس از نیئر ٹو رائٹیسنیس، جو ہے عدل پر آمادہ نہ کر دے اور عدل کیا کرو، بی جسٹ، انصاف کرنے والے بنو، عدل کرنے والے بنو، دس از نیئر ٹو رائٹیسنیس، یہ جو ہے پرہیزگاری یا نیکی کے زیادہ قریب ہے، اینڈ فیئر گاڈ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، گاڈ شیورلی گاڈ از اویئر آف واٹ یو ڈو، یقیناً اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اس کی میں یہاں پہ جو مکمل قرآن پاک کا ترجمہ ہے وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ اس آیت کے بعد ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ، ایک ریاست جو مدینہ ریاست تھی اس کا سربراہ ہونے کی خاطر یا کی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیسائیڈ آل کیسز آن میرٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تمام جو فیصلے تھے وہ شفافیت کی بنیاد پہ، ود جسٹس اینڈ فیئرنیس، شفافیت اور عدل و انصاف کے ساتھ۔ ونس اے قریش وومین واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قریش کی عورت جو ہے وہ مجرم ثابت ہوئی چوری کے الزام میں۔ سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، کچھ لوگ اس کو بچانا چاہتے تھے سزا سے، پنشمنٹ سزا سے، ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی آنر آف دی فیملی آف قریش، قریش کی جو فیملی کا عزت اور رتبہ تھا اس کو بچانے کے لیے کہ کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ دے وانٹیڈ ٹو ہش اپ دی ہول افیئر، وہ چاہتے تھے کہ دب جائے، یہ ہش اپ ایک فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہے دبا دینا، دی ہول افیئر سارا معاملہ۔ دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید who was very dear to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید کو جو بڑے عزیز تھے یا قریبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹو انٹرسیڈ آن ہر بیہاف، انٹرسیڈ کہتے ہیں شفاعت کرنا، مطلب کہ بیچ بچاؤ کرنا، درمیان میں آنا، کہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے بات کریں، جو ہے نا قریش والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کریں، سفارش کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم became very angry and sad، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور کہا بنی اسرائیل was ruined، بنی اسرائیل تباہ ہوئے تھے، because of this، اسی وجہ سے۔ they applied law to the poor، انہوں نے لاگو کیا قانون کو غریبوں پہ، and forgave the rich، اور معاف کیا امیروں کو۔ تو جو کام تم کرنا چاہتے ہو، اسامہ بن زید کو کہا، یہی بنی اسرائیل والوں نے کیا، اس وجہ سے وہ تباہ ہوئے۔ ڈیورنگ اے سرمن، خطبے کے دوران، این انصاری، ایک انصاری جو تھا، ہیلپر جو تھے، انہوں نے سینگ سم مین فرام دی ٹرائب بنو طالبہ سے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اسٹوڈ اپ، کھڑے ہوئے، اینڈ پوائنٹڈ ٹوارڈز دیم اینڈ سیڈ، ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیئر انسیسٹر کلڈ اے ممبر آف آور فیملی، ان کے آباء و اجداد، انسیسٹر کہتے ہیں آباء و اجداد، دادا یا ان کے ابو جو ہے انہوں نے مارا تھا ہمارے خاندان کا ایک بندہ، وی اپیل ٹو یو ٹو گیٹ ون آف دیم، میں ہم التجا کرتے ہیں آپ سے کہ ان میں سے ایک کو، جو سارے بندے ہیں ان میں سے ایک کو، ہینگڈ ان ایکسچینج آف دیٹ، اس قتل کے بدلے میں ان کو پھانسی دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، تو انہوں نے جواب دیا، دی ریونج آف دی فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن، کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم proved by his own example، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا اپنی آپ کی مثال سے that no one could be more firm for justice than him، کہ کوئی بھی جو ہے ان سے زیادہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا انصاف کے معاملے میں، even if it was against his own interest or the interest of those، چاہے وہ جو ہے انصاف دینے میں ان کے اپنے مفادات کے خلاف یا ان لوگوں کے مفادات کے خلاف جو ان کے نزدیک ہیں اور پیارے ہیں، تو اگر ان کے خلاف بھی ہو تو پھر وہ انصاف کرتے تھے۔ He decided every case brought to him، انہوں نے فیصلہ کیا ہر معاملے کا، ہر کیس کا جو ان کے پاس لایا گیا، by friend or foe، فرینڈ دوست کو کہتے ہیں، فو دشمن کو، with justice انصاف کے ساتھ، without fear or favor بغیر ڈر اور حمایت کے، a person of such magnitude، ایک شخص جو اتنی عظمت والا ہو، میگنیچیوڈ عظمت، رتبے والا، شان و عظمت والا، ٹرانسینڈز دی بیریئرز آف ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان، مطلب کہ اس زمانے کے یا لوگ جو ارد گرد رہتے تھے ان کے جو زمان و مکان تھا ان کی رکاوٹوں سے بہت بالا تر تھا۔ پیپل آف آل ایجز کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف، تمام جو ہے زمانے کے لوگ، ہر جہان کے لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ ان کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں، ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس ان ویریس فیلڈ، مختلف شعبوں میں اپنی رہنمائی، اپنے آپ کو رہنمائی دینے کے لیے ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دی ہولی قرآن کلیئرلی مینشنز دیٹ اسپیکٹ آف ہز لائف، جو قرآن پاک ہے انہوں نے ان کا یہ زندگی کا یہ جو پہلو تھا انصاف پہ مبنی، اس کو بیان کیا ان دیز ورڈز، ان الفاظ میں، دیر ہیز سڈنلی بین فار یو ان دا میسنجر آف اللہ، یقیناً ان کی زندگی میں، ان کی سنتوں میں، ان کی زندگی کے پہلو میں، ان کی ذات میں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے، این ایکسیلنٹ پیٹرن، ایک بہترین مثال، ایک بہترین نمونہ، فار اینی ون، کسی بھی شخص کے لیے، ہوز ہوپ از ان اللہ، جس کی امید ہے اللہ میں، اینڈ دی لاسٹ ڈے، اور دنیا آخرت پہ، آخرت کا جو دن ہے اس پہ، اینڈ ہو ریممبرز اللہ آفن، اور جو اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ گلاسری ہے، گلاسری، اور اس کے میں ساتھ میننگز میں نے لکھ دیے ہیں۔ ڈی جنریشن جو ہوتا ہے اخلاقی زوال، امپلیمنٹیشن عمل درآمد یا لاگو ناؤن ہے، وٹنس گواہ کو کہتے ہیں، ایویڈنس شہادت، ٹرانسینڈ بلند کرنا یا حد سے گزرنا، بالا تر ہونا، یہ ایک ورب ہے۔ گلٹی مجرم یا گنہگار، ایمفیٹیکلی تاکیداً پرزور طریقے سے۔ میگنیچیوڈ عظمت یا شان و شوکت، انٹرسیڈ شفاعت کرنا، مداخلت کرنا، درمیان میں آنا، بیچ بچاؤ کرنا، انویسٹیگیشن تحقیق، اگنورنس جہالت، فیئرنیس شفافیت، بیریئر رکاوٹ۔ تو اس کے بعد یہاں پہ کمپریہنشن ہے، کمپریہنشن کا پورشن میں جو ہے لاسٹ میں چھوڑتا ہوں، اس کے سارے کوشچن آنسر ڈیٹیل سے میں نے لکھ دیے ہیں، تو اس ووکیبلری کے بعد جو ہے میں اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہے رسپونڈ ٹو ایچ اسٹیٹمنٹ بائی رائٹنگ این ایکسپلینیشن ایز ٹو وائی یو ایگری اور ڈس ایگری، تو اگر آپ اس سے رضامندی کرتے ہیں یا رضامندی نہیں کرتے تو اپنی ریزن دینی ہے۔ وی لیو ان اے فیئر اینڈ جسٹ سوسائٹی، آئی ایگری یا ڈس ایگری، ہم جو ہے وہ انصاف والے یا شفافیت والے معاشرے میں رہتے ہیں، تو میں تو اس سے ڈس ایگری ہوں، ایگری نہیں کرتا۔ کیوں؟ بیکاز لا از اونلی فار پورس، کیونکہ قانون صرف غریبوں کے لیے ہے۔ اٹ از امپارٹنٹ ٹو ٹریٹ ادرز ود جسٹس اینڈ فیئرنیس، یہ ضروری ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا۔ یس آئی ایگری، بیکاز ٹریٹنگ ادرز ود فیئرنیس اینڈ جسٹس بلڈ ٹرسٹ، لوگوں کے ساتھ انسانیت سے انصاف سے پیش آنا کیا کرتا ہے؟ تعمیر کرتا ہے ٹرسٹ کو، اعتماد کو، اینڈ رسپیکٹ امانگ پیپل، اور بڑھاتا ہے لوگوں کے درمیان عزت۔ ریونج کین سم ٹائمز بی جسٹیفائڈ، جو ہے جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کبھی کبھار بدلے کو، تو میں اسے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ سیکنگ ریونج جو ہے تلاش کرنا یا ڈھونڈنا، بدلے کے بارے میں سوچتے رہنا یا لینا، کین لیڈ ٹو مور ہارم اینڈ کانفلکٹ، وہ جو ہے ہمیں لے کے جا سکتا ہے زیادہ نقصان کی طرف یا جھگڑے کی طرف۔ چوتھا ہے دیئر از جسٹس اینڈ فیئرنیس ایٹ مائی اسکول، میرے اسکول میں جو ہے انصاف ہے، تو بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ ایوری ون ایٹ مائی اسکول از ٹریٹڈ فیئرلی بائی ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، ہر شخص جو ہے ہمارے اسکول میں اس سے انصاف کے ساتھ جو ہے برتاؤ کیا جاتا ہے، دونوں ٹیچرز کی طرف سے اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ اس کے بعد یہاں پہ ووکیبلری ہے کہ یہاں پہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، ان کے ایک تو میننگز لکھنے ہیں، سنونیم لکھنے ہیں یا میننگز لکھنے ہیں، اور دوسرا بتانا ہے کہ یہ پارٹ آف اسپیچ کون سا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ
ایک جو ہے پیج کے اوپر یہ لکھ دی ہیں، ایک ایک کر کے میں ان کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ فرسٹ ورڈ ہے اپوزڈ، مخالفت کی، یہ ایک ورب ہے جس کا مطلب ہے ٹو بی اگینسٹ اور ڈس ایگری وتھ سم تھنگ اور سم ون، کسی بھی شخص کے یا کسی چیز کے خلاف ہونا یا اس سے ڈس ایگری ہونا، اس سے اتفاق نہ کرنا۔ اڈاپٹیڈ، اختیار کیا ہوا۔ ٹو ٹیک اپ اور ایکسیپٹ سم تھنگ، کسی چیز کو لینا یا قبول کرنا، سچ ایز پالیسی میتھڈ، یا پالیسی کو کسی کو یا میتھڈ کو یا کسی بچے کو، یہ ایک ورب ہے۔ ورب کی سیکنڈ فارم ہے اڈاپٹیڈ، فرسٹ فارم ہے اڈاپٹ۔ اپریشن، ظلم کو کہتے ہیں۔ پرولانگ کرول، ایک لمبا جو ہے یا کافی عرصے سے جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کو، اور انجسٹ ٹریٹمنٹ یا غیر منصفانہ جو ہے برتاؤ، یہ ایک ناؤن ہے۔ اپروول، منظوری، دی ایکٹ آف ایگرینگ ٹو اور ایکسیپٹنگ سم تھنگ ایز گڈ، جو ہے کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے کا یا قبول کرنے کا ایک عمل ہے، جو کہ مطلب ہم تب تسلیم کرتے ہیں جب وہ اچھا ہو، تو مطلب کہ ہمیں منظور ہو، وہ قبول ہو، تو یہ بھی ایک ناؤن ہے۔ ڈیسیژن، کنکلوژن کو کہتے ہیں، فیصلے کو کہتے ہیں، ناؤن ہے۔ ڈسٹنکشن، امتیاز کو کہتے ہیں، فرق کو یا کنٹراسٹ کو، بٹوین اینی تھنگ، تو بٹوین ٹو تھنگ یا مور تھنگ۔ اس کے بعد یہ ہے ناؤن ہے، ڈسٹنکشن بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ ہیئر جو ہے وہ اے پرسن لیگلی انٹائٹل ٹو انہیرٹ پراپرٹی، جو وارث ہوتا ہے کسی بھی جائیداد کا، اس کو ہیئر کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک ناؤن ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایکسرسائز ہے، انڈر لائن دی سائلنٹ لیٹرز ان دا فالوئنگ ورڈز، ان الفاظ میں جو سائلنٹ لیٹر ہے اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ تو فرسٹ ورڈ ہے کلائم، اس میں بی سائلنٹ ہے۔ سائن، اس میں جی سائلنٹ ہے۔ سائیکالوجی، پی، وہیکل، ایچ، اس کو وہیکل پڑھنا ہے، ایچ سائلنٹ ہے۔ وینسڈے، ڈی سائلنٹ ہے۔ سینڈوچ، ڈی سائلنٹ ہے۔ ہینسم، ڈی سائلنٹ ہے۔ ایج، ڈی۔ برج، ڈی۔ واک، ایل۔ کم، بی سائلنٹ ہے۔ کرمز، بی سائلنٹ ہے۔ ڈیٹ، تو یہاں پہ ڈی سائلنٹ نہیں ہے، بی سائلنٹ ہے۔ ڈاؤٹ، اس میں بھی بی سائلنٹ ہے۔ نم، بی سائلنٹ ہے۔ سٹل، تو اس میں بھی بی سائلنٹ ہے۔ سٹل کہتے ہیں عیار بندے کو یا مکار کو۔ اس کے بعد ہے کالم، اس میں این سائلنٹ ہے۔ مسل، ایس کے بعد سی جب بھی آئے تو سی سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس میں سی سائلنٹ ہے۔ سیزر، اس میں بھی سی سائلنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے تھم، اس میں بی سائلنٹ ہے۔ ٹام، اس میں بھی بی سائلنٹ ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے ایکسرسائز ہے وہ ہے کہ ہم نے ان کے سلیبلز لکھنے ہیں، جتنے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا ورڈ ہے آرڈرلی، تو یہ 3 سلیبل بنتے ہیں، آرڈرلی۔ دوسرا ہے امنگ، تو پہلا ہے امنگ، 2 سلیبل ہیں۔ ریلیکس، 2 سلیبل ہیں۔ ڈائریکٹ، 2 سلیبل ہیں۔ سائڈ، 2 سلیبل ہیں۔ ریسیو، 2 سلیبل ہیں۔ بے لو، اس میں بھی 2۔ ڈس ایگری، ڈس اے، یہاں پہ آواز چینج ہوتی ہے، ڈس ایگری، 3 سلیبل ہیں۔ جسٹس، 2 سلیبل ہیں۔ بٹوین، 2 سلیبل ہیں۔ ڈے سائڈ، 2 سلیبل ہیں۔ سائلنٹلی، سائلنٹلی، 3 سلیبل ہیں۔ لو انگلی، 3 سلیبل ہیں۔ انڈر، 2 سلیبل ہیں۔ مین ایجر، 3 سلیبل ہیں۔ گارڈنر، 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 3 سلیبل ہیں۔ ایز ایئر، ورڈ پہ غور کریں، ایز ایئر، 3 سلیبل ہیں۔ ایڈوریبل، اس میں 4 سلیبل ہیں، یہاں پہ تو 2 لکھا ہوا ہے بچے نے، لیکن 4 سلیبل ہیں۔ ایڈوریبل، اے پہ آواز آتی ہے، ڈور، پھر اے پہ، پھر ایبل، پھر بل پہ۔ کنگڈم، 2 سلیبل ہیں۔ انٹرسٹنگ، انٹرسٹنگ، 4 سلیبل ہیں۔ ڈبل، 2 سلیبل ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ کوشچن آنسر آ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاسٹ میں اس کے کوشچن آنسرز میں آپ کو کرواتا ہوں۔ تو پہلا کوشچن ہے، ڈسکرائب این ایونٹ آف جسٹس فرام دی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے انصاف کا ایک واقعہ لکھیں۔ تو آنسر ہے، این ایونٹ آف جسٹس فرام دی لائف آف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از،
وہ یہ ہے when he resolved a dispute between two brothers over the ownership of a cottage. تو جو بھائی تھے انہوں نے جو جھونپڑی بنائی تھی اس کا جو تنازع ہوا تھا تو اس کے اوپر جو انہوں نے انصاف کا فیصلہ کیا تھا، ایک تو وہ واقعہ ہو گیا. ہی پوائنٹڈ حضرت حذیفہ بن یمان انہوں نے تعینات کیا یا سپرد کیا، منتخب کیا حضرت حذیفہ بن یمان کو ٹو انویسٹیگیٹ دی میٹر اینڈ گیدر دی ایویڈنسز، کہ تفتیش کریں اس معاملے کی اور اکٹھے کریں شہادتیں. آفٹر گیدرنگ آل دی فیکٹس، تمام حقائق کے مجموعے کے بعد، اکٹھا کرنے کے بعد، a fair decision was made to resolve the dispute، ایک جو ہے انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا گیا اس کو حل کرنے کے لیے، اس تنازع کو. کوشچن نمبر 2 ہے what is referred to as a piece of fire by حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں یہ کہا تھا؟ پیس آف فائر جو ہے آگ کا ٹکڑا یا جہنم. اسلام اسٹرانگلی فاربیڈز فالس وٹنسنگ، اسلام جو ہے وہ سختی سے منع کرتا ہے جھوٹی گواہی کو، اینڈ پریزنٹنگ ان فاؤنڈیڈ ایویڈنس، اور بے بنیاد جو ہے گواہی پیش کرنے کو یا شہادت پیش کرنے کو، ثبوت پیش کرنے کو. ڈوئنگ دس ٹو ڈیسیو اے جج ٹو obtain a favorable decision، یہ کرنے سے مطلب یا تو جھوٹی گواہی دیں یا کوئی بے بنیاد ثبوت لائیں، کس لیے؟ جج کو دھوکہ دینے کے لیے، a favorable decision حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقصد کا فیصلہ حاصل کرنے کے لیے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ شخص اپنے لیے جہنم کی آگ خریدتا ہے، یا مطلب جہنم کا سودا کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. کوشچن نمبر 3 ہے why was an inquiry initiated by حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم while resolving the land dispute، ایک جو ہے انکوائری کیوں انہوں نے شروع کی تھی، تفتیش انہوں نے کیوں شروع کی تھی اس زمین والے معاملے کو حل کرنے کے لیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم initiated an inquiry to ensure justice and fairness in resolving the land dispute. تو جو انکوائری انہوں نے شروع کی تھی، جس کا انہوں نے کس کے حوالے سپرد کی تھی؟ حذیفہ بن یمان کے. وہ اس لیے کی تھی کہ انصاف جو ہے اور شفافیت جو ہے اس معاملے کے اندر ہو. ہی آرڈر حضرت حذیفہ بن یمان ٹو کلیکٹ آل دی ایویڈنس، انہوں نے حکم دیا حذیفہ بن یمان کو کہ تمام جو شہادتیں ہیں ان کو اکٹھا کریں. ٹیک اسٹیٹمنٹس، بیانات قلم بند کریں، بیانات لیں. اینڈ ایگزامن دیم کیئرفلی، اور ان کا جائزہ لیں بڑے احتیاط کے ساتھ. بیفور میکنگ اے ڈیسیژن، فیصلہ لینے سے پہلے. کوشچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈز دی ہولی قرآن ایمفسائز جسٹس، جو ہولی قرآن ہے وہ کس طرح زور دیتا ہے انصاف کے اوپر؟ قرآن پاک ہمیں کیسے انصاف کی طرف انصاف کرنے پہ زور دے رہا ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے دی ہولی قرآن ایمفسائزز دی امپورٹنس آف جسٹس بائی، جو ہولی قرآن ہے وہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے اہمیت کو، وہ پرزور طریقے سے تاکیداً جو ہے انصاف کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. بائی کمانڈنگ بلیورز ٹو اسٹینڈ فارم، اپنے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان یقین رکھنے والے ہیں، ان کو کہتے ہوئے کہ وہ ثابت قدم رہیں یا کھڑے رہیں. فار اٹ ایز وٹنسز فار اللہ، گواہی کے طور پہ جب بھی کسی کی گواہی دیں سچی گواہی پہ کھڑے رہیں اللہ کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے خلاف، آپ کے والدین یا کلوز ریلیٹیوز یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. دی ہولی قرآن آلسو انسٹرکٹس بلیور ٹو بی فیئر اینڈ جسٹ، ہولی قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ شفاف اور جو ہے منصف یا انصاف پسند رہیں. ایون ٹو دیئر اینیمیز، اپنے دشمنوں کے خلاف بھی. تو اگر دشمنوں کا معاملہ بھی ہو تو وہاں بھی انصاف قائم کریں. اٹ ٹیچز دیٹ مینٹیننگ جسٹس از کلوزر ٹو رائٹیسنیس، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف برقرار رکھنا پرہیزگاری کے نزدیک کرتی ہے. جتنا لوگ انصاف کریں گے وہ اتنا نیک اور پرہیزگار ہوں گے. اینڈ وارنز اگینسٹ لیٹنگ ہیٹرڈ اور بائس انفلوئنس فیئر ٹریٹمنٹ، اور ہمیں اس چیز کی تنبیہ کرتی ہے کہ آپ جو ہے نفرت کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ جو ہے برا رویہ یا نفرت کی بنیاد پہ کسی کے اچھے رویے کے اوپر کوئی اثر نہ ڈالیں. اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو انصاف کے معاملے میں اس کے اوپر کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے. کوشچن نمبر 5 ہے واٹ از دی مین آئیڈیا آف دی لیسن، مرکزی خیال کیا ہے اس سبق کا؟ دی مین آئیڈیا آف دی لیسن از دی امپورٹنس آف جسٹس ان اسلام، اس کا مین آئیڈیا ہے کہ اسلام کے اندر انصاف کی اہمیت ایز ڈیمونسٹریٹڈ بائی دی ایکشنز آف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہمیں نظر آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکشنز تھے، ان کی جو سنتے ہیں ان سے جو نظر آتی ہے اس کی اہمیت اسلام کے اندر. اٹ ہائی لائٹس دی ویلیوز آف فیئرنیس،
تو یہ سبق جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے اہمیت کو یا قیمت کو کس کی، شفافیت کی، آنیسٹی ایمانداری کی، اینڈ انٹیگریٹی ان آل سچویشنز اور تمام حالات میں سالمیت کی، ریگارڈ لیس آف پرسنل انٹرسٹ اور ریلیشن شپ، جو ہے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اور تعلقات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ انصاف کی اور ایمانداری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے یہ لیسن۔ کوشچن نمبر 6 ہے واٹ رول کین جسٹس پلے ان آور لائفز، جو انصاف ہے وہ ہماری زندگیوں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جسٹس کین پلے این امپورٹنٹ رول ان آور لائفز، انصاف ہماری زندگیوں میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اٹ کین نورش اینڈ اسپریڈ ہارمنی، یہ تربیت دے سکتا ہے اور پھیلا سکتا ہے ہم آہنگی کو، مطلب تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں، ٹرسٹ، اعتماد کو، یقین کو، اینڈ ایکویلٹی ان سوسائٹی، اور معاشرے میں برابری کو۔ اف وی ٹریٹ ادرز ود جسٹس، اگر ہم پیش آئیں گے دوسروں کے ساتھ انصاف سے، اینڈ فیئرنیس اور شفافیت سے، ڈیورنگ آور ڈیلنگز، اپنے معاملات میں، ان ڈیلی لائف، روزمرہ کی زندگی میں، وی کین لے دا بیسز آف اے پیسفل اینڈ رائٹیس سوسائٹی، تو ہم ایک پرامن اور ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم جسٹس کے ساتھ یا برابری کے ساتھ سب لوگوں سے پیش آئیں گے۔ تو یہاں تک تھی اس ایکسرسائز دی جسٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اردو ٹرانسلیشن، اس کی گرامر اور ساتھ ہی ساتھ کوشچن اینڈ آنسر۔ امید کرتا ہوں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔